کشمالہ نے نوشیروان کے دل میں دعا کے خلاف نفرت ڈال ہی دی۔ نوشیروان دعا کو طلاق دینے کے لیے راضی ہو گیا۔ سرفراز دعا کے بچے کا باپ بننے والا ہے۔ نوشیروان نے دعا کو تھپڑ مار دیا۔ ناظرین، کیا نوشیروان دعا کو طلاق دے دے گا؟ اور ناظرین، کیا سرفراز دعا سے شادی کر لے گا؟ اور ناظرین، کیا کشمالہ دعا کو نوشیروان سے طلاق دلوا دے گی؟ ناظرین، آئیے بات کرتے ہیں ڈرامہ سیریل جاں نثار کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں۔ جاں نثار ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈ بہت دلچسپ ہونے والی ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ دعا ماں بننے والی ہے اور یہ بات کشمالہ کے لیے اچھی نہیں ہے۔ وہ نہیں چاہتی کہ دعا نوشیروان کی بچے کی ماں بنے۔ کشمالہ برداشت نہیں کر سکتی کہ دعا غزنوی کے بچے کی ماں بن سکے، اس لیے کشمالہ نے دعا کے خلاف ایسی چال چلی ہے کہ دعا اب باہر نکل ہی نہیں سکے گی۔ کشمالہ سرفراز کو فون کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ دعا ماں بننے والی ہے اور تم یہ سب کچھ نوشیروان کو بتانے کے لیے اسی وقت گھر آ جاؤ۔ نوشیروان اور دعا اس وقت دونوں گھر میں ہی ہیں اور سرفراز کشمالہ کی یہ بات سن کر فوراً وہ مٹھائی کا ڈبہ لے کر دعا کے گھر پہنچ جاتا ہے اور گارڈ سے کہہ کر وہ اندر آ جاتا ہے۔ نوشیروان اور دعا گھر میں بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو سرفراز آ کر دعا کو کہتا ہے کہ تمہیں مبارک ہو، تم ماں بننے والی ہو۔ دعا بڑی حیرانگی سے سرفراز کی طرف دیکھنا شروع کر دیتی ہے کہ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے اور سرفراز نوشیروان کو کہتا ہے کہ میں نے کہا تھا نا کہ دعا مجھ سے ابھی بھی پیار کرتی ہے اور دعا میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ سرفراز کی یہ بات سن کر نوشیروان کو بہت غصہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنی بکواس بند کرو، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تو سرفراز کہتا ہے کہ دعا تم کیوں نوشیروان سے ڈر رہی ہو؟ ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اور یہ بچہ ہمارے پیار کی ہی نشانی ہے۔ نوشیروان سرفراز کو کہتا ہے کہ تمہیں یہ سب کچھ کس نے بتایا ہے؟ تو سرفراز کہتا ہے کہ یہ سب کچھ مجھے دعا نے فون کر کے ہی بتایا ہے کہ میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ تو نوشیروان کہتا ہے کہ یہ تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ تو میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اس نے تمہیں کوئی فون نہیں کیا۔ وہاں پر خضر بھی کھڑا ہوتا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ دعا نے کوئی فون نہیں کیا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ نوشیروان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، دعا نے فون کیا ہوگا، تم مجھے اپنا فون دو، میں ابھی چیک کر لیتا ہوں کہ تم نے کس نمبر سے فون کیا ہے۔ سرفراز کہتا ہے کہ میرا تو فون گھر پر ہی رہ گیا ہے اور سرفراز نوشیروان کو کہتا ہے کہ تم دعا کا فون چیک کرو، اس پر ضرور میری کال آئی ہوگی۔ تو دعا کہتی ہے کہ میرا فون تو اندر پڑا ہوا ہے۔ نوشیروان ملازمہ کو کہتا ہے کہ جاؤ بی بی کا فون لے کر آؤ۔ تو جب نوشیروان فون چیک کرتا ہے تو اس پر سرفراز کا نمبر نہیں ہوتا۔ تو نوشیروان کہتا ہے کہ اس میں دعا کی کوئی کال نہیں آئی، تم کہہ رہے تھے کہ دعا نے فون کیا ہے۔ تو سرفراز بڑی حیرانگی سے کہتا ہے تم سے ڈر کر نمبر ڈیلیٹ کر دیا ہو کہ شاید نوشیروان نہ دیکھ لے۔ دعا کہتی ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، میں نے تمہیں کوئی کال نہیں کی۔ اس پر نوشیروان کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ سرفراز کو مارنا شروع کر دیتا ہے اور نوشیروان کہتا ہے کہ تم سچ بتاؤ، تمہیں کس نے بتایا ہے اور یہاں پر تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ تو ناظرین، سرفراز نوشیروان کی مار کھانے کے باوجود بھی نہیں بتاتا کہ مجھے کس نے بتایا ہے اور نہ ہی وہ کشمالہ کا نام لیتا ہے، کیونکہ سرفراز کشمالہ کا نام لے لیتا تو اسے کشمالہ سے جو رقم ملنی تھی وہ نہ ملتی اور سرفراز بالکل خاموش رہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے کسی نے نہیں بھیجا، مجھے صرف دعا نے بتایا ہے کہ میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ نوشیروان سرفراز کو پکڑ کر اور مارتا ہے، اس پر تشدد کرتا ہے لیکن وہ نہیں بتاتا۔ تو خضر کہتا ہے کہ سائیں چھوڑیں، میں اسے پوچھتا ہوں۔ تو وہ سرفراز کو گھر سے نکال دیتا ہے۔ نوشیروان کو دعا پر شک ہو جاتا ہے اور نوشیروان کو دعا پر بہت غصہ آتا ہے۔ دعا کمرے میں جا کر رونا شروع ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سرفراز کیوں مجھ پر ایسے الزام لگا رہا ہے۔ نوشیروان دعا سے نفرت کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ نوشیروان غصے سے گھر سے باہر چلا جاتا ہے۔ جعفر نوشیروان سے کہتا ہے کہ سائیں دعا ایسا نہیں کر سکتی، سرفراز اس پر الزام لگا رہا ہے، مجھے پکا یقین ہے کہ ضرور کوئی اس کی چال ہے اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہے جو اس سے یہ سب کام کروا رہا ہے۔ نوشیروان جعفر کی بات سن کر کہتا ہے کہ مجھے بھی لگتا ہے کہ سرفراز کے پیچھے کوئی نہ کوئی ضرور چال چل رہا ہے، دعا یہ کام نہیں کر سکتی۔ اور نوشیروان جعفر سے کہتا ہے کہ تم اپنے بندوں سے یہ سب پتہ کرواؤ کہ سرفراز یہ کس کے کہنے پر یہ ایسے کر رہا ہے اور کون ہے اس کے پیچھے۔ خضر کہتا ہے کہ سائیں میں پتہ کرواتا ہوں، آپ دعا بی بی کو کچھ نہ کہیے گا، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ سرفراز جب گھر چلا جاتا ہے تو کشمالہ اسے فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے بہت اچھی ایکٹنگ کی ہے، اگر اسی طرح تم کرتے رہے تو تمہیں امیر ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ سرفراز کہتا ہے کہ دعا نے مجھے سب کے سامنے ذلیل کیا ہے، ابھی میں نے اس کی بہن سے اس کا بدلہ لیا ہے اور اب میں دعا سے بدلہ لوں گا جو اس نے میرے ساتھ کیا ہے۔ کشمالہ کہتی ہے کہ اگر تم دعا کو نوشیروان کی زندگی سے نکال دو تو میں تمہیں منہ مانگی قیمت دوں گی۔
सरफराज कहता है कि मैं दुआ को नौशेरवान से तलाक दिलवा कर ही रहूँगा, ये मेरा मकसद है। और नाज़रीन, कशमाला सरफराज को कहती है कि मैंने ही तो नौशेरवान के दिल में नफ़रत डाली है दुआ के लिए, और इसके बाद मैंने फ़ोन करके तुम्हें बुला लिया है। कशमाला कहती है कि जब तुम पहले मिलने आए थे तो तुम्हारे आने और तुम्हारे दुआ से मिलने की वीडियो मैंने बना ली थी, जो मैंने नौशेरवान को दिखाई थी। ये वीडियो देखकर ही तो नौशेरवान दुआ के ख़िलाफ़ हो गया है, क्योंकि नौशेरवान को सबूत चाहिए था। तो ये वीडियो दिखाकर मैंने नौशेरवान को दुआ के ख़िलाफ़ कर दिया है। अब नौशेरवान दुआ पर शक करना शुरू हो गया है कि वाकई सरफराज दुआ से मोहब्बत करता है और सरफराज दुआ से मिलने के लिए इसके घर आता है। नाज़रीन, कशमाला कहती है कि मैंने नौशेरवान को बताया कि आपके जाने के बाद घर में कौन आता है। तो नौशेरवान कहता है कि कौन आता है। तो मैंने बताया कि सरफराज दुआ को मिलने आता है और वह दुआ को कह रहा था कि तुम नौशेरवान से तलाक ले लो, इसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। तो मेरी ये बातें सुनकर नौशेरवान बहुत गुस्से से दुआ के कमरे में जाता है और दुआ से पूछता है कि दुआ, आज कोई घर में आया था? तो दुआ बड़ी हैरानगी से कहती है कि आज तो कोई नहीं आया था। तो नौशेरवान कहता है कि तुम झूठ मत बोलो, तुमसे आज कोई मिलने आया था घर में। दुआ कहती है कि नहीं, कोई नहीं आया था। और नौशेरवान कहता है कि सरफराज तुमसे मिलने घर आया था। तो दुआ कहती है कि मैं नहीं जानती कि वो कैसे अंदर आया था। तो नाज़रीन, नौशेरवान कहता है कि तुम्हारी इजाज़त से वो अंदर आया होगा। दुआ कहती है कि मैंने नहीं कहा था गार्ड को अंदर आने के लिए। तो नौशेरवान बड़े गुस्से से ऊंची आवाज़ से कहता है कि झूठ मत बोलो, तुम्हारी इजाज़त के बगैर वो अंदर नहीं आ सकता। नौशेरवान कहता है कि मैंने गार्ड से भी पूछा है, उनसे इन्वेस्टिगेशन किया है, उन्होंने भी कहा है कि दुआ की इजाज़त से सरफराज अंदर आया था। तुम मुझसे झूठ बोलती हो, तुम मुझे धोखा दे रही हो, तुम सरफराज से अभी तक मिलती हो और तुमने ही सरफराज को फ़ोन करके बताया था कि तुम इसके बच्चे की माँ बनने वाली हो। दुआ कहती है कि मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती, इसने मेरी बहन का घर उजाड़ दिया, मैं क्यों इससे मिलूंगी, मैंने इसके बारे में सब कुछ आपको पहले बता दिया था। नौशेरवान इसको थप्पड़ मारने लगता है। वो इसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैं अब अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूँगी, मैंने सारा सच तुम्हें बता दिया, तुम मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे। तो नौशेरवान वहाँ से चला जाता है और दुआ पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। नौशेरवान वाकई ये समझता है कि दुआ और सरफराज दोनों एक होना चाहते हैं और दुआ मुझसे तलाक लेना चाहती है। तो नाज़रीन, कशमाला सरफराज को कहती है कि तुम मेरा एक काम करो, मैं नहीं चाहती कि दुआ का बच्चा इस दुनिया में आए और नौशेरवान का वारिस इस दुनिया में आए। सरफराज कहता है कि ये काम मैं नहीं कर सकता, मैं सिर्फ दुआ को तलाक दिलवाऊंगा, बाकी काम तुम जानो या तुम्हारा काम जाने। सरफराज कशमाला को कहता है कि नौशेरवान ने मुझ पर बहुत तशद्दुद किया, मुझे बहुत मारा कि मैं बता दूं कि मुझे किसने बताया है और मुझे यहाँ पर किसने भेजा है, लेकिन मैंने इतनी मार खाने के बावजूद भी तुम्हारा नाम नहीं लिया और नहीं बताया कि मुझे किसने बताया था। सरफराज कहता है कि मुझे मेरे पैसे चाहिए। कशमाला कहती है कि जब नौशेरवान दुआ को तलाक दे देगा तो तुम्हें तुम्हारे पैसे भी मिल जाएंगे और जो तुम चाहोगे वो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। नाज़रीन, इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नाज़रीन, क्या नौशेरवान दुआ को तलाक दे देगा? और नाज़रीन, क्या सरफराज दुआ से शादी कर लेगा? और नाज़रीन, क्या कशमाला दुआ को नौशेरवान से तलाक दिलवा देगी? नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।